پاکستان میری مراد کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف جرگیٹ کو ہم کانپ رہا ہے۔ مفتی پاکستان مناظر اسلام جس نے خارجیوں کو رافضوں کا رد کیا، باباکے توہل ڈنکے کی چوٹ پر پارسر نگار میں انشاءاللہ اس مرد قیامت میں نہ چکا ہے، نہ نکلا ہے۔ چاچی جسر کی باری آئی، اس دن موس کی باری آئی، فتح مغل کی باری آئی، یہ مرد قیامت سب یہاں پر جاتا ہے جگہ۔ مناظر اسلام مفتی پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی میاں کبیر احمد صاحب بخشندی کوٹری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ روشنی پڑھو، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم ونبارک علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین وعلى أوليائه الكاملين وعلى أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قال الله تبارك وتعالى في شرح حبيبه الحبيب مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما
الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دار جہاریاں تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی غوث اعظم بمنے میں سرسا مدد قبلائے مدد گائے مدد گنج بخشے فیض عالم خدا جسا صافی کامل گنج بخشیا کی مشہور ہم پہ کر کروا کر دونوں جہاں میں رکشن خواجہ امیر الدین ولی منبع کل سخا شکر بر عاصم محمد مصطفیٰ شکر بر عاصم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ رب ذل جلال نے فضل فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سانو اس پاکیزہ مجلس سے حاضری کی توفیق عطا فرمائی کہ محفل ذکر مولا کائنات اور اسی اللہ کا شکر ادا کرنے کہ سانو رب نے مولا علی شریف خدا دے ذکر واسطے منتخب فرمایا اور اس گل کے لیے اسا اللہ کا شکر ادا کرنے کہ اسی علی نو اونج مننے ہاں جویں اللہ رسول بناونا چاہتے آج کئی ساڈے چوں معاذ اللہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا اللہ شب اسرا دے دلہا میرے آقا مولا دے داماد شب اسرا دے دلہا دے ویر بھی داماد بھی نسب بھی رلتا ہے نسبت بھی رلتی ہے انہاں دا ذکر کردے نے اپنے مقصد واسطے اے سانو منو ازی آنے ہیں علی نو منو او علی دا نام لے کے اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں ازی علی دا نام لے کے علی نو منوانا چاہتے ہیں تے جنوں علی چاہتے ہیں انہوں منوانا چاہتے ہیں ازی شاہیاں کنک بلیک میل کرنے ساتھ سانو تسا بلیک میل کر کے ساڈا دنیا دا رڑا کر چھڑیا ہے اساں جی فلاں کیتا اساں گولیاں کھادیاں تہاڈے کو گولی بجی ہوندی تے ہن اسی دے بچے ہوندے انشاءاللہ ہم بڑیاں او کاروائیاں اساں نہیں چلن دینیاں تساں جنہ سنیاں نو لفظ سید کو بلیک میل کرنا سی کر لیا ہن اساں مزید بلیک میل نہیں ہونا سنیاں پرکھنا پہچاننا ہے کیڑے شاہ دی اساں تعظیم کرنی ہے تے کیڑے شاہ دا اساں بھائی پاٹ کرنا ہے اور میں خیر مقدم کرنا اس فتوے کا جڑا بریلی شریف کو آیا بریلی دے شہنشاہ دے مرکز جو فتوہ آ گیا کہ کیڑا سنی ہے تے کیڑا سنیاں نو نقصان پہنچان والا ہے اسی اس فتوے نو کو سلام کرنے ہیں وہ فتوہ حق ہے
وہ فتوا سچ ہے اساں دی تائید کر رہے ہیں اساں سنیاں کسے نیم نام نہاد اور نیم رافضی نو بڑھ کے سنیاں دا بیڑا غرق نہیں کر دیا گے اساں فکر رضا دے علمدار ہاں علم بردار ہاں اساں اس سید کا احترام کرا گے جڑا سید نبی دے صحابہ دا احترام کرا آج دے شاہ نے سمجھ لیا کہ سانوں نہیں ہونے جے سسی انجا دی میں مارد اللہ صحابہ سا یعنی سانوں نہیں صحابہ تو مارد کے منو وہ تم شاہ کے پیچھے رہ گیا پتہ نہیں ہے ہمیں کہ مراسم و شاہ بنے کئی مراسم و شاہ بنے مسلم و شاہ بنے تم تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں جنا پکا پیٹا سچا سچا نوری شاعر حسنی حسینی شاعر سید غوث اعظم خود تے بڑا پیچھے میرا پتہ نہیں کیا ہے کی ہے تے کون ہے تو جڑے پکے پیڑے حسنی حسینی سید نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی صحابی دے قدماں لگی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا جتھے نبی کے صاحب کی ذکر ہوئے گل ہوئے کہ نال ہی اور کرنے شروع یہ مقابلہ کر رہے ہیں یہ آپ سے مقابلہ کر رہے ہیں یہ آپ سے مقابلہ تو اڈے نال مقابلہ آل نال مقابلہ ہو گیا تسی ساری آل تساں ہی ہو گئے ہو علی نو مناؤ اپنا اپنا مناؤ اور یہ بھی یاد رکھو جڑا اپنی تعریفاں اپنی چوکیاں کرتا ہوگا سمجھ لو بھانڈا خالی ہے بھانڈا خالی ہے شاماں نو آکھنا نہیں پیندا ساڈی عزت کرو جڑا شاہ ہوے نا آپ ہی اودی عزت کیتی جاندی اسی شاماں دی سیدہ دی عزت کرنے اور ساڈا دو ہاتھاں سلام ہے ساڈے سر تے انہاں دے جوڑے ہون پھر بھی سانو قبول ہے لیکن انج کوئی آکھے کہ نالے تواڈے چ رافضیت دے ٹیکے لائیے نالے سنیاں نو رافضی بنائیے تے پھر رافضیاں نو رافضی بھی نہیں آکھنا تے پھر بھاجی ساڈے کول احترام کوئی نہیں جے نہ اساں تانوں تقریر کرن دے رہی تے نہ اسی تانوں بولن دے اسی آنی والے میں شعر پہلو پہلو جڑے نہ پڑھ دے بعد صرف میں روایتاں تے قرآن کی آیتاں سنا جنہوں قرآن پڑھنا نہیں ہوتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نہ پڑھنا ہوتا ہوئے وہ محقق اہل سنت پڑھے جنہوں عَلَيْ تَقْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں پڑھنا ہوتا وہ محقق پڑھے پھرتا ہے ہم نے اہل سنت کے لیے ہم نے اہل سنت کے لیے تو سب کو اہل سنت واسطے کیتا ہوں تھا کہ تو سارا رافضیاں کو سنی نہ دے توجہ ہے سجنوں ہاں میں بیٹھا جے مولا علی آلہ اسے آزمانا ہوگے کہ آ گئے الحمدللہ فقیرہ تیرے مولا علی کے درد ٹکڑے کھانا لا میں دینا جانم فدا ہے دری یا علی
توجہ ہے میرا نبی غلام اور اے یاد رکھ یہ نہیں ہو سکتا ایک شہر محبت علی کہلواوے شان علی کہلواوے کہ وہ رب رسول دی گستاخی ہو گئے توجہ ہے ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھ لے یہ نہیں ہو سکتا کوئی شاخ شہر علی دی شان ہو گئے علی دی محبت کہلواوے کہ اللہ رسول دی گستاخی کے توہین ہو گئے ابو بکر و عمر دی گستاخی کے توہین ہو گئے سرکار دے صحاب دی گستاخی کے توہین ہو گئے توجہ ہے سوائی فتنہ نہیں آوے گا اس سوائیاں والا پیار سنیا وچ نہیں عبداللہ بن سوائی دا پیار ہو رہا حضرت مولا علی فرمایا جس شہر وچ پلید عبداللہ بن سبا رہے گا اس شہر وچ علی نہیں رہے گا کہ عبداللہ بن سبا لانتی یہودی ہاں جن نے مولا علی کو خلیفہ بلا فیصلہ کیا توجہ ہے علی فرمایا میں دا پیار اس پیمان کا پیار قبول نہیں کہ عبداللہ بن سبا سوائی فتنہ سمجھو کہ سن سنن سوائی فتنے والے قلوب کر دیا ہویا بڑھا دیا ہویا میرے مولا علی نے سونے لب کھولے اور مولا علی دی زبان جو نکلن والے الفاظ پہ نکل ہے جی علی دی شان شان کچھ بیان کریے جی اللہ رسول دی مرضی ہے جی مولا علی دی مرضی ہے کہ اللہ جی علی دی شان پہ پڑھا دے ہو علی دی حق پڑھا کے بیان کر دے ہو کیا نہیں اور نہیں بلکہ مولا علی نے خود فرمایا اللہم لعن کل محب لنا علی بیٹا گھوڑی کی سمجھ آؤ توجہ ہے یا اللہ ساڑھے ہر اس محب کے لعنت فرما جڑا علی دی محبت بتا جاوے جڑا علی دی محبت غلوب کرے علی فرمانے میں یا اللہ لعنت فرما اور لعنت دیے جڑا علی دی محبت غلوب کرے علی دی محبت غلوب کرنے والا سوائی فتنے دا شکار رافتی ہے لعنتی ہے جڑا علی دی شان وچ جڑیاں شاناں رب رسول دتیاں نے جڑا انہاں نوں وی کھڑاوے او دس وی خاطی ہے او وی لعنتی ہے علی نوں اونچ منن والا اللہ دی رحمت دا مستحق ہے جڑا اونچ مندا ہے جویں قرآن دا حکم ہے جویں مصطفیٰ دے فرمان دا حکم ہے اور میں خدا دی قسم اٹھا کر کے اخلواں کہ رسالہ کر پیا بول رہا ہے علی نو اونچ منن والا صرف اور صرف سنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بولی میں رب کا قرآن ہے عیسائیہ میں عیسیٰ ابن اللہ ہے کیوں آندے ہو سانو پیار ہے اسی محبت کرنے ہیں عیسیٰ علیہ السلام
ان کو یا کلا جی نے کہو محبت کرتے ہیں تو پھر کہنے دو نا سمجھو مسئلہ محبت کرتے ہیں تو کہنے دو نا محبت میں سب کچھ ہے محبت کرتے ہیں تو کہنے دو میں کہنے نہیں چھوڑے ہو پر پتہ ہی نہیں عیسیٰ ابن اللہ کہنا اے رب کی توہین ہے کہ میں اصول جڑا سمجھا رہا عیسیٰ ابن اللہ کہنا اے اللہ کی گستاخی ہے اے قرآن کا انکار ہے اللہ فرماتا اللہ یلد ولم یولد نہ میں کسی کا باپ نہ کوئی میرا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا پیار نہیں بلکہ فرمایا عیسیٰ کو پوچھ لو اسی کون عیسیٰ علیہ السلام کی گود میں قال انی عبد اللہ میں ابن اللہ نہیں میں عبد اللہ توجہ ہے میں مسئلہ سمجھانا ہے اور جس طرح عیسیٰ علیہ السلام علی دی محبت نہیں اے علی دا عشق نہیں سمجھو وہ نہ کیا ابن اللہ عیسیٰ کیا عبد اللہ جنہیں عیسیٰ کا فرمانے میں ابن اللہ نہیں میں عبد اللہ اے علی کا فرمانے میں پہلا نہیں میں چوتھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھو ذرا مسئلہ سمجھو علی پہلا کہنا اے مولا علی کا پیار نہیں اے علی کی محبت نہیں بلکہ گستاخی اکبر صدیق نہیں جی خلیفہ بلا فصل وہ ہے یہ محبت نہیں اے مولا علی کا حق نہیں میرے آقا نے حج کا امیر بنایا ابو بکر صدیق کو اے سن رہی ملا علی قاری کے الفاظ جدو علی پاک پہنچے پچھو مولا علی ہوئی بنا بھیجیا میرے آقا نے صدیق کے پر بھیجیا امیر بنا کے علی بھی پچھو گئے قال الصديق لعلي حين لهت أمير أو مأمور توجہ ہے کوئی نہیں یہ حق مولا علی کا نہیں یہ پہلا کہنا یہ محبت علی نہیں بلکہ علی بنا فرمانی صحابہ نے اجماع کے خلاف ہے اور اجماع صحابہ کون کی دلیل ہے جنہیں اللہ کا قرآن دلیل ہے یہ علماء سمجھیں گے پھر ہم سیدھا قرآن لاؤں گا انہیں خطیبہ جاہلہ کی بتاؤ گے
توجہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا علی آئے ہو تسی امیر ہو یا مامور ہو؟ پہلو سننا دیتے کہ صدیق کرتے تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ شاید سرکار نے علی کو بھیجے علی کو امیر بنا کے بھیجے صدیق پاک نے پوچھ گیا یہ محبت ہے نا کوئی یہ صدیق نو کوئی چاہت ہوندی کہ صدیق اکبر علی کو پوچھ دے جیڑا پہلو بیٹھا ہوئے نا جنہوں پہلو بنایا ہوئے امیر وہ آندا میں نا انہوں دوجیاں کو پوچھن دی لوڑ ہی نہیں تینوں تے نہیں کدھر بنایا جنہوں سرکار نے محبت دے نا وہ فرماندے نے وہ سکتا ہے تو مالک نے تمہیں مرضی بنا دے ابو بکر صدیق نے پوچھا سونا علی امیر ہو یا مامور ہو انجاستا علی اسی حکم کرنے والے بنا کے بھیجے گئے ہو یا حکم سننے والے بنا کے بھیجے گئے ہو علی فرمانے میں میں امیر نہیں ہوں میں مامور ہوں کی مطلب ہے صدیق میں حکم کرم نہیں آیا تیرا حکم منانا آیا توجہ رکھیا جائے ایک جملہ سن کے توجہ رکھیا جائے سرکار نے علی کو مامور بنا کے بھیجا کوئی امیر پہلا او لایا جاتا ہے امیر او ہٹایا جاتا ہے جنہیں اپنا عہدہ صحیح نہ نبھایا ہو صدیق نو بھیجیا علی نو پیچھے بھیجیا صدیق پاک کے دل وچ خیال آیا پر علی نے دس دتا تیرے مصطفیٰ نے مینوں مامور بنا کے بھیجیا ہے کی مطلب ہے میرے مصطفیٰ نو یقین ہے صدیق نے امانت وچ کوئی کمی نہیں کرنی اسی چلو شان علی بیان کرنے ہوں چلو مقام علی عظمت علی بیان کرنے ہوں اسا جس زبان وچوں علی کا دفاع کرنے ہوں اسے زبان وچوں ابو بکر عمر عثمان سے صحابہ کا دفاع کرنے ہوں ایک یاد رکھ لو جڑا صرف دفاع علی کرے وہ کافری ہے جڑا صرف دفاع سلام کرے تے دفاع کرے وہ سنی ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مذہب حق اہل سنت و جماعت علماء اہل سنت علماء نواز صحابہ جوڑ کے رکھ رہے ہیں بہت اچھے تو فتنہ بڑا پھیل چکا ہے اس سبائی فتنہ کے رافضیت کا فتنہ بڑا پھیل چکا ہے مال کمان والے دیہڑیاں لان والے مال کے پیچھے عقیدے بدلن والے اس صداقت ایک چور بازاری ڈنڈی مارنے والے عقیدہ اہل سنت کو شان پہنچانے والے سنیاں کے لباس میں رافضی خوش رہے میں شاہ وہ
جڑا شاہ ہوے او ایران دے کتیاں کو پگ نہیں بناتا محمد عربی کو اپنے علماء کو بنا بناتا ہے اور شمسو کوئی سید نہیں لیا نہ کوئی تیرا دا بہمان احترام ہے نبی دے صحابی امیر معاویہ نو کھم کروا لیا نبی دے صحاب کے کان کروا لیا ابو بکر صدیق دی خلافت نو کھم کروا لیا اے راول پنڈی پہ کے ڈاکٹر جلالی نو گالا کٹوا لیا اے گالا کڑیاں اے شروع تو یزیدیت سے مروانیت دا طریقہ لیا ہے اے نبی دی آل کالا نہیں کٹ دی بلکہ نبی دی آل اور کٹے بھی دے سن کے دعا دیتی اینو کل دی بڑی اگ لگی ہے اینو کل دی بڑی اگ لگی ہے او پھیسیا سید 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 رہے گا دے رام کرا گیا صدیق نو کھم کروا لیا کوئی پگا بنوا لیا دستار بندیاں کروا لیا تیرے کو عقیدہ اہل سنت نہیں پہنا کہ نہ تینوں پتہ عقیدہ اہل سنت کی ہے خوش ہو لے بریلی شریف والے فتویٰ دے چھڑیا ہے انہیں دس چھڑیا ہے سنیا کو شیر پالا کھیڑا پتھی والا اور شیر ان کی چڑھ بھی نہیں گیا توجہ ہے میرے نبی دے گناہ سن لے ذرا حدیث راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ توجہ نہ تو ہی روایت سنی میں میرے آقا نے فرمایا من سب علی فقد سبنی جنہیں علی گالی کی انہیں مینوں گالی کی یہ روایت حق یہ روایت سچ ہے کوئی شک نہیں پر یہ بھی نال سن لے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی اہل بیت وچوں میرے نبی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بلا کے ایک دعا فرمائی ہے یعنی عباس بھی میری اہل بیت ہے یہ عباس کی اولاد بھی میری اہل بیت ہے انہاں کے فضل بھی فرما انہاں کے کرم بھی فرما انہاں کے رحمت کی بارش بھی فرما کہ اہل بیت وچوں حضرت عبداللہ ابن عباس ہے آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین علی کو گالی دینا بھی حرام ہے اے صحابہ کو گالی دینا بھی حرام ہے میرے آقا فرماتے ہیں جنہیں میرے صحابہ کو گالی دیتی انہیں کہ اللہ کی بھی لعنت ہے فرشتیاں کی بھی لعنت ہے ساری دنیا میں لوگوں کی بھی لعنت ہے اگلی گل بھی سن لے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو سبق عطا فرمایا
سن لے میرے آقا نے سونے بس بولے حضور فرماتے ہیں اے علی انت سید فی الدنیا سید فی الآخرہ علی تو دنیا میں بھی سید ہے آخرت میں بھی سید ہے من احبک فقد احبنی جنہیں تیرے نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا وحبیبک حبیبی علی تیرا یار میرا یار ہے علی تیرا بیلی میرا بیلی ہے علی تیرا دوست میرا دوست ہے حبیبک حبیبی وحبیبی حبیب اللہ علی تیرا بیلی میرا بیلی ہے تیرا میرا بیلی ہے وہ اللہ کا بیلی ہے بعدک کو بعدکی تیرا دشمن میرا دشمن ہے کہ میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے الویل لمن ابغضک علی وہ ہلاک ہو جائے گا جنہیں سینے میں تیرا بغض ہوئے گا اور جب اللہ کا حبیب فرما دے الویل لمن ابغضک علی جنہیں تیرا بغض رکھے وہ ہلاک ہو جائے جنہیں مسجد حضور ایک بار فرمان وہ آباد نہیں ہوتا وہ برباد ہوتا ہے جڑا آباد ہوئے وہ علی دا بغض رکھنے والا ہو نہیں سکتا وہ جڑا 40 سال حکومت کرے 20 سال بادشاہت ہوئے 20 سال خلافت ہوئے وہ امیر معاویہ بغض علی نہیں ہو سکتا کیونکہ تجھے سینے میں علی دا بغض ہے وہ برباد ہے آباد ہوئے گا تجھے سینے میں علی دا پیار ہوئے گا رجین اللہ کیا دے لانت پئی اس واسطے میں نہ فکر رضا چھڑی ہے انہا آلہ حضرت دامن چھڑیا ہے بریلی دے شہنشاہ نے سونا کھولیا ہے سونا آلہ حضرت ظالے بریلوی قدس اللہ سرہ نے سونا کھولیا ہے آل بیت دی محبت بیان کی حد کر چھڑی پھر صحابہ کا پیار تو سیا کہ حد کر چھڑی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی حدیث پھر سن لیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی میں فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں سنیا من سب علی لقد سبنی ومن سبنی لقد سب اللہ ومن سب اللہ عز وجل لقبہ اللہ علی منخرہ میرے آقا فرماتے ہیں جنہیں علی کو گالی دیتی انہیں میں کو گالی دیتی جنہیں میں کو اللہ گالی دیتی انہیں اللہ کو گالی دیتی فرمایا جب اللہ کو گالی دے گے اللہ منہ دیا فرما دے گا اور سن لے جڑا علی کو گالی دے گے وہ ذلیل ہوندا ہے جڑا علی کو گالی دے گے وہ ذلیل و رسوا ایک مبہوت ہوندا ہے علی کو پیار کرنے والا عظیم ہوندا ہے
علی نو گالی نہیں دیتی ایسے گل کے کوئی موسی کوئی موسی میرے نال مناظرہ کرنا چاہتا ہے کر لے وہ ثابت کرے کہ کسی بھی صحابی نے علی نو گالی دیتی ہے میں ثابت کراں گا کہ کسی بھی صحابی نے کبھی بھی علی نو گالی نہیں دیتی پھر جب کوئی بے ایمان سامنے آئے گا پھر سب کے لفظ سے گفتگو ہوگی کہ سب کے معنی سے پھر گفتگو ہوگی کہ سب کے کنے معنی ہیں یہی لفظ ہو بہو سرکار استعمال کر بہت اچھی سرکار فرماون کہ اگر میں کسی کو سب کراں فہو رحمت فرمایا میرا کسی کو سب کرنا یہ بھی رحمت ہے ایتھے سب کا معنی یہ بخاری سے مسلم سے ایتھے سب کا معنی کی کرے گا دکھائی سب کا معنی دکھائی کرے گا نہیں معنی شارحی نے کیتا ہے فرمایا ایتھے سب کا معنی ہے اگر میں کسی کو چلتا کسی والے غصے نال دیکھاں کسی نال غصے ہونا فرمایا میرا غصہ ہونا بھی اس واسطے رحمت ہے میرا چھڑکنا بھی رحمت ہے میں کسی نال مسکرا کے دیکھاں پھر بھی رحمت ہے کسی نال غصے نال دیکھاں پھر بھی رحمت ہے توجہ ہے میرے نبی کے غلاموں وہ ڈاکٹر جلالی ہے میں نہیں ہوتا کچھ باغ ماں ہے پر کچھ شرط سے گلے ہوئے یہ جنہیں باغ ماں بڑے بیٹھے نہ رہی شریر میں انہاں دا پردہ چاک کرنا ہے ساتھ کون بد وقت کے جنہوں علی دے ذکر کو تکلیف ہو گئی لیکن بغض صحابہ نو علی دا ذکر نہ بغض صحابہ نو علی دا ذکر نہ جوڑ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اے سن لے صحابہ دا طرز عمل صحابہ علی نو بعد وچ ویکھدے نے نبی نو پہلو ویکھدے اے مصنف ابن ابی شیبہ یہ دی روایت نمبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سن رہے حضرت ابن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے نال روایت نمبر 32058 راوی حضرت سعد بن عبیدہ آپ فرماتے ہیں سأل رجل ابن عمر فقال اخبرنی عن علی علی دی شان دسو سانو مولا علی دا مقام دسو سانو مولا علی دی صورت دسو سیرت دسو اور جواب سنیا گئے حضرت عبداللہ بن عمر والے فرمایا قال اذا اردت ان تسأل عن علی فانظر الى من منزل رسول اللہ فرمایا جدوں میں تم علی دے بارے جب پوچھن کا ارادہ کرے تیرا ارادہ ہو گئے علی دے متعلق سوال ہو گئے علی دے متعلق پوچھیا جاوے فرمایا انظر الى رسول اللہ فرمایا علی دا پوچھن سے پہلو اے دیکھ رہی علی دا مصطفیٰ دی بارگاہ کی مقام انیس علی کی منزلت ہے علی کی قدر ہے فرمایا ہذا منزلہ
ویخ صحیح علی دا مقام کیے میرے مولا علی شیر خدا دا مرتبہ کیے علی دی شان کیے فرمایا علی دے متعلق پوچھن سے پہلو سوچن سے پہلو علی دا مصطفیٰ کی راہ کا مقام جان علی دا مصطفیٰ کا تعلق کیے علی دا مصطفیٰ کا رشتہ کیے وہ پیمان کو کیا گائے فإنی أبغضه اے عبداللہ بن عمر میں تو علی والا بخشے فرمایا او مجدودا دفع ہو جا وَأَبْغَضَكَ اللَّهُ نہیں کرتا وہ جڑا دوجیاں نو علی نال نفرت نہ کرن دے تے جڑا کو پلید آکھے میں نفرت دے تو وہ فرماتے ہیں اللہ نے تیرے نال نفرت دے آپ وہ علی نال نفرت کرتے ہوں گے ختم کر کے ہوئے یا تم سمجھ گئے وہ جڑا دوجیاں نو علی نال نفرت نہ کرن دے تے جے کوئی کرے کہ انہوں فرمان تو علی نال نفرت کرنا ہے اللہ تیرے نال نفرت کرنا ہے یہ علی پسند نہیں اللہ نو تو پسند نہیں یہ علی پسند نہیں اللہ نو تو پسند نہیں نتیجہ کی نکلتا ہے جیڑا علی نال پیار نہ کرے وہ اللہ دی بارگاہ جو محبوب ہے نہ پسندیدہ ہے تے یہ صحابی دوجیاں کے فتوے پہ لاندے ہیں تے آپ معذاللہ علی نہ بغض رکھتے ہو گے لکھ لائن تو نہ تے یہ صحابان مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ دے مبغضین وچ معذاللہ شمار کر دے نا 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 کبھی نہیں ہو سکتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور خود عمر فرما دیں گے ایک روایت ہے حضرت عمر کی گل ہے دوسری روایت ہے عبداللہ بن عمر کی گل ہے خود اعلان پہ کر دیں گے جڑیاں دن پھیرا کی شان اللہ نے علی کی دنیا میں انہوں نے جو ایک شان بھی عمر کو مل جائے ایک گال کرنا ایک آخرا کہ جڑیاں شانہ اللہ علی دنیا میں ہیں انہوں میں جو ایک میں نو مل جائے یہ پیار ہے یا نفرت ہے وہ بولو دے صحیح حسن یہ پیار ہے اسی بھی انج علی کا ذکر کرنے مولا علی شیر خدا کا ساتھی حضرت امیر معاویہ کو لایا جیڑا مولا علی دے نام گئے مولا حضرت امیر معاویہ کو لایا امیر معاویہ فرماتے ہیں صفی علی علی حضر علی نے شانت سنا چل علی دیا شانہ سنایا کون آختے پڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کے دشمن کے لانا ابو سفیان کے دشمن کے لانا مولا علی کے دشمن کے لانا میرے کوری حجت اللہ علی العالمین روایت ذرا سن لیں توجہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سنی ذرا روایت یہ کان کھول کے سنی
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دعا فرمائی ہے تے کدے واسطے فرمائی ہے تے کیویں دعا قبول ہوئی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت راوی آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا ابتدائی دور ہے بعثت مصطفیٰ کا ابتدائی وقت ہے ابو جہل نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ فقیہہ محدثہ مفکرہ اور میرے مصطفیٰ دی شہزادی ام الحسنین زوجہ مصطفیٰ جگر گوشہ مصطفیٰ سکون قلب مصطفیٰ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علی ابیہا وعلیہا وعلی ابنیہا وعلی بالہا وعلی ابنیہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا ابتدائی دور نبوت ہے ابو جہل نے حضرت سیدہ زہرا پاک کے منہ میں نازل کا بچہ ماریا سیدہ زہرا میرے آقا کی بارگاہ سے آ کے حضرت نے سونے ابو جہل نے تھپڑ ماریا ہے میرے آقا فرماتے ہیں زہرا جی بابا فرمایا ابو سفیان مل جا توجہ نہ سنو گے تو سمجھ آؤ گے انہوں نے ڈر کے اسلام قبول کیا انہوں نے ابو سفیان کو میں پھر چھوڑیا کہ وہ اسلام ضرور قبول ہے تو کون ہے ہوں میں تینوں دسنا اسلام قبول کیویں ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ کلمے کی توفیق کیویں ملی ابو سفیان صحابی رسول ہے حضرت وحشی صحابی رسول ہے حضرت ہندہ صحابیہ نے تقابل کوئی نہیں مقابلہ کوئی نہیں یہ یاد رکھو میں تقابل ذکر نہیں کر رہا ہے ضروری ہے دسنا پھر بعد جو بلیک میل کریں گے دیکھنا یہ علی کے مقابلے میں ابو سفیان کا ذکر کر رہے تھے یہ علی کے مقابلے میں ہندہ کا ذکر کر رہے تھے دیکھو ہندہ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چھپایا تو میں کیا میرے حمزہ چاچا ہوتے سر سرکار نے قبول فرما لیا تینوں تکلیف کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہرا جی بابا فرمایا ابو سفیان کو جا تے جا کے دس کہ ابو جہل نے دل ماریا ہے حضرت سیدہ زہرا پاک ابو سفیان کو لا گئی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ لا کے زہرا پاک آدیا نہیں میں نے ابو جہل نے تھپڑ ماریا ہے ابو سفیان آخر نے فاطمہ چل میرے نال چل فاطمہ میرے نال چل رہے سیدہ زہرا توجہ کو سنیو سنیا جے سیدہ زہرا بنا لیا ابو جہل کو لا گئے جدو ابو سفیان لا کے زہرا پاک کو ابو جہل کو لائے سامنے ابو جہل ابو سفیان آتے ہیں اے زہرا اے فاطمہ مان ابو جہل کے منہ دے تھپڑ توجہ ہے بہت اچھی فاطمہ مال تھپڑ گاڑی گاڑی چھوٹی عمر ہے جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی پاک دیکھ دیا ہے کہ ڈب ڈا جو ہے کل بے ایمان
کہ میں نے کیوں مارا جو ہے یہ دیکھے میرے منہ تھپڑ ماریا بھائی مان نے پھر میں نے مکو نہ مارے جدوں تھوڑی دیر رکیاں حضرت ابو سفیان آدھے نے فاطمہ مار میں کھلوتا وہاں کوئی نہیں سمجھے کوئی بندہ تسی ماڑے ہو میں بلا تسی لو کس بھی پہ آنا تواڈے نال کسی تگڑے زیادتی کیتی ہوئے تے تانوں کوئی تگڑا لے کے جائے تسی اودے کول بدلہ نہ لو تو کی میں کھلوتا نہیں سیدہ زہرا رکیاں حضرت ابو سفیان زہرا سارا ماجرا بیان کیا میرے آقا نے ہاتھ اٹھا لے اور سنیو سنیا جے حضور نے ہاتھ اٹھا لے دعا کی یا اللہ ابو سفیان کی قدیمہ غلامی تبصرہ کر دے فرما دے جدو حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کیا کلمہ پڑھیا حضرت بھی آیا گھر میں کھڑیا عبداللہ ابن عباس حاضر اور نہیں جدو کلمہ پڑھیا کہ میں نے یقین ہو گیا کہ مصطفیٰ دی دعا دی برکت نال کلمہ پڑھیا جنتی توجہ ہے بھائی لا یستوی لا یستوی لا یستوی انہوں کون ہوں جب سارے میں اسے برابر آنے تو موٹیا شالا چربی کٹا کے پتلا ہو گیا تیری عقل بھی پتلی ہو گئی انہوں کون ہوں جب اسی آنے سارے صاف برابر کدو برابر صحابی ہونے سارے برابر نے شان سارے برابر نہیں پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا دوسرا نمبر عمر فاروق دا تیسرا نمبر عثمان غنی دا چوتھا نمبر امیر حضرت مولا علی دا حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشاد ہے توجہ ہے کون اندر سارے برابر نے شان اس برابر نہیں لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح یہ آیت کا پڑھا کے سنا کے میں لوگوں نے سارے سب کو برابر شبہ نے نصیب پاگا سان کرے لیا شان شادست دے فرق مراتب بے شمار حق بدست حیدر ایک قدار پر سن لے امیر معاویہ بھی ہمارے سردار بڑے تو اصول پہنچے دعوت اسلامی دعوت اسلامی بھی الیاس قادری الیاس قادری الیاس قادری تو اٹھی مہا پاری
صحابہ دی عزت پہ گل کرتا ہے، عظمت کی گل کرتا ہے، آل بیت کی عظمت و شان کی گل کرتا ہے۔ دعائے مصطفیٰ ہوئی ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ ڈر کے نہیں، یہ پیچھے دعائے مصطفیٰ سی۔ یا اعلیٰ تدیم المرکم مجدد دین ملت امام شاہ اللہ خفاظ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماندے نے اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلڑ بھر کے سارے بولو اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلڑ بھر کے دعائے محمد اجابت کے جھوکے گلے سے لگایا بڑی راز سے جب سزائے محمد خدا کی رضا خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا خدا چاہتا رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن ذرا سن صحابہ میرے مصطفیٰ دے ویر علی نال کنج محبت کرتے ہیں، کنج پیار کرتے ہیں، تے کنج میرے مصطفیٰ نے علی دا سینہ بھریا۔ اوہ فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی اٹھا لے، ایک بندہ حضرت امیر معاویہ کو سوال کرنا ہے، آپ نے فرمایا جا جا کہ علی کو کونوں کو مسئلہ ہویا حضرت امیر معاویہ کو لایا، مسئلہ ہویا کہ علی کو نہیں پوچھنا تو ہٹے کو پوچھنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے میرا جواب دیتا، فرمایا سن لے علی والعلم کن جایا، فرمایا مصطفیٰ نے علی نو علم ایک دیتا بلا تمثیل و تشریح سمجھان واسطے، فرمایا علی کو نبی نے علم ایک عطا فرمایا جی میں پرندہ اپنے بچے کو دانا عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغره العلم غرا، وتنو پتہ نہیں علی کی ہے۔ میں پیچھے جی روایت رہ گئی سے فرمایا صف لی علی علی دی شان بیان کر، علی دی صفت بیان کر، علی کا مقام بیان کر۔ تھوڑا جا نا ہچکچایا کہ شاید کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، فرمایا تینوں میں نہ بیان کر، تینوں بیان کرنی پڑنی ہے۔ علی دی شان معاویہ دے سامنے بیان کرنی پڑنی ہے۔ دس مینوں علی کی ہے، میں بالتفصیل میں عرض کردا مختصراً علی دی شان بیان ہوئی، علی دا مرتبہ تے مقام بیان ہویا۔ حضرت امیر معاویہ سن کے سارا پٹھان پہ روندے نے،
اچھا اس روایت کا پہلے میں ایک اردو میں بیان کیا دشمنوں کی صفائیاں جنہوں نے دل چ بغض ہوئے وہ دیندے نے نا چوڑے کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب وہ کدی کسی دشمن کی صفائی کی وہ دے آندا کوئی آگے وہ دیاں برائیاں بیان کرے نا تو کوئی آندا بھی دو کون میرے کو بھی سن لے خود بڑھیا دسیا انہوں نے وہ ہاں ہاں انجی سی یہ بڑا بھیڑا سی تے جڑا صفائیاں پیش کرے وہ دشمن وہ محبت والا ہوتا ہے وہ پیار والا ہوتا ہے خدا دی قسم ہے صحابہ اتنی صفائیاں لکھیاں حدیث صحابہ اتنی صفائیاں لکھیاں فرمایا نہیں اخواننا بوال ہے نا لیکن جڑی خاص صفائی پیش کی ہے میں وہ دسن لگا ہوں کہ پھر اس دن آلے کے شیر میرے بچیاں نے آخر لو ضرور سنانا نالے شان علی نالے دفاع صحابہ علی باغ کے سامنے کچھ لوگ آئے کہ حضرت عثمان غنی ضرور رہے دیا شکایتاں لان لگے بدگوئیاں کرنے لگے مولا علی بولے لفظ پڑھنا قال علی ایوہا الناس یقولون عثمان حرق المصاحف واللہ ما حرقها الا عمل من اصحاب محمد ولو قلت مثل ما قل لفعلت مثل الذي فعل عثمان کلے نہیں کیتا مصطفیٰ دے صحابہ بھی موجود سن مالا من اصحاب محمد عثمان کلے نہیں سن صحابہ نال سن فرمایا اگلی گل علی دی سن لو اگلی گل علی دی سن لو مولا علی فرمایا لو بلی ما والمثل ما بلیا اگر علی دے موڈیاں تے اے بھار ہوندا جڑا عثمان دے موڈیاں تے وے توجہ ہے میں سادہ کر کے سمجھا دیا مولا علی فرمانے میں اگر میں خلیفہ ہوں جنہیں عثمان خلیفہ ہے لفعلت مثل الذی اعلی جنہیں عثمان کی دائے تو میں علی کرنا سی علی دی محبت میں عثمان دی خلافت اعلان کیتا فرمایا کہ عثمان کے اعتراض کے کردا ہے ایک خارجی رافضی عثمان کی بغض لے کے عثمان کے اعتراض کروا لیا جو کچھ عثمان نے غنی کیتا ہے وہ علی کرنا سی عثمان کو نہ کو دیکھو اے عثمان
اس واسطے میں علی کے چاہنے والوں کے دل کالے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے کچھ بولو علی کے چاہنے والوں علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے علی زادوں نے بتلایا تحفظ کریے عثمان کا جو رکھے بوس عثمان سے علی والے وہ علی والے نہیں ہوتے وہ علی والے نہیں ہوتے علی والے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں تینوں پتہ ہے علی کون ہے علی کی شان ہے حضور نے مولا علی کو فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی علی کا شان کے مقام حضور کی بھاگا وچ پہنچیے علی کا مرتبہ علی کا تعلق کوئی ہے جڑا ہارون کا تعلق موسیٰ نال سی ہارون بھی موسیٰ دے ویر علی بھی مصطفیٰ دے ویر توجہ ہے میں سن لے پر مصطفیٰ تو بعد نبی کوئی نہیں اگلی گل بھی سن لے صرف میں ہی نہیں عمر کو جدوں کوئی مشکل مسئلہ ہوندا سی عمر بھی پوچھن واسطے علی کو ڈورے سن فرماتے نے صرف سنی سنائی گل نہیں سنی سنائی گل نہیں یہ روایت بار بار سنانیاں چاہیے نے سارے سنی خطاباں نوں ایک باری نہیں 100 باری بھی سنا دے چھوڑیاں نے تاکہ اس سنی کے دماغ وچ محبت پہ جائے سرکار دے صحابہ دی آپس وچ اہل بیت دے صحابہ دی محبت پہ جائے یہ جڑا چوڑیاں کتے دھول پا چھڑی ہے یہ سونیاں روایتاں سن کے دھول لے جائے یہ سونی دا دماغ روشن ہو جائے سرکار امیر معاویہ فرماتے ہیں اوے صرف سنیاں سنائیاں گلاں نہیں میں کردا میں ایک دن عمر پاک دے کول سا میں ابو بیٹھا سا کول ایک بندہ آیا مشکل مسئلہ لے کے تے حضرت عمر پاک فرماتے ہیں کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں اور اگلا جملہ سن کے سارے سبحان اللہ بولنا ہے حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میں بیٹھا سا مشکل پہ گئی عمر بولے سجنوں
ہونا چاہیے کہ جو عمر کا نام ہی لگے تو علی مشکل کشا نہ مانے ہاں یاری مشکل کشا مانے تے عمر نال پیار نہ کرے یہ دونوں لازم عمر دور ہے عمر تو بغیر علی نہیں علی تو بغیر عمر نہیں اور یہ ساری گل ہو گئی نا کہ حضرت امیر معاویہ پتہ کیا تھا عمر قم قم لا قامت اللہ رجلے لا قام اللہ رجلے فرمایا اٹھ لولا ہو جائے انشاءاللہ تو لولا ہو جائے تینوں اللہ چلنے نہ دے تیریاں لتاں لنگڑا ہو جائے تو علی نال کوس رکھے ہے جڑا دوجے نوں بددعاواں دے آپ ماذ قبول کرے گا ہاں نالے دسے علی مشکل کشا ہے نالے دسے علی مصطفیٰ دا پیر ہے نالے آکھیا علی نے مصطفیٰ نے علم نہیں دیتا ہے جنہیں پرندہ چوک دیتا ہے پھر کیوں نہ میں کیا علی علی تو تیرے دکھ جان گے 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 علی علی تو
جنی دیر تک تھوڑے تے ناسبیت دے فتوے نہیں لگتے انی دیر تک تسی پکے سنی نہیں ہوئے ہر رافضی کو ناسبی آتے گا یہ ناسبی ہے ناسبی ہے ناسبی ہے ناسبی ہے وہ ناسبی تے علی دے نام تو سڑ جاندہ ہے ناسبی بھائی مان تے علی دا نام ان لائے نہیں سکتا علی دا نام ان کو ہی لائے گا جڑا اندروں باہر سننی ہوگی سننے نہیں لائے شان علی دی زبان میرے نبی دی بیان سنی دا ٹی ٹی ایس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی عہد الی عہدا فی علی کرنے والا خدا ہے سنن والا مصطفیٰ ہے گل علی دی بہت شان علی دی میرے آقا فرماتے ہیں علی دے بارے رب نے میرے نال عہد فرمایا میں کیا مولا یا من دسنا والا کیڑی شان ہے کیڑا عہد ہے علی واسطے کیڑی گل ہے میرے آقا فرماتے ہیں فقال اسمع جو ہے میں اللہ نو کی مالا بیان کر کہ اللہ فرماتا ہے سونے سونے حضور پہنے دسنا خدا پہنے پتا چلیا علی دیا شانہ سننیاں اے نبی دی سنت ہے علی دیا شانہ بیان کرنیاں خدا دی سنت ہے اے خدا دا طریقہ ہے مصطفیٰ دا سنت ہے میرے آقا فرماتے ہیں کتنا مالا بیان فرماؤ اللہ فرماتا ہے اسمع فقلت سمعت میں کیا سنے مان کا میں سن رہا ہوں فقال ان علیا رأیت الہدا سنیا علی ہدایت دی نشانی ہے ہدایت کی علامت ہے وَإِمَامُ اولیائی میرے ولیوں دا امام ہے علی میرے ولیوں دا امام ہے علی میرے ولیوں دا امام ہے اور سنی سبحان اللہ
أحسنتها المتقين کی مطلب ہے سادہ کر کے دس لیا مطلب تے مفہوم ہے سونے جدے دل وچ میرا خوف ہوے گا او علی علی سرور کردا ہوے گا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق مذہب محسن حق اہل سنت و جماعت علماء اہل سنت علماء اہل سنت ماشاءاللہ ماشاءاللہ من احبه احبنی علی کو کلمات کا حالق جنوں علی نال پیار ہے جڑا میں مدینہ سے میرے نال پیار ہے امن ابا یا رب نے فرمایا جنوں علی نال بغض ہے ان میرے نال بغض ہے معاذ اللہ کہ ہن جدوں میں شاناں دس لئیاں رب فرماندا ہے فبشر ہو بذالک فبشر ہو بذالک فبشر ہو بذالک سونیا علی نوں خوشخبریاں سنا دے اے شان علی نوں دس دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجا علی میں ساری بشارت علی کو دیتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اگلا یہ مقام سبحان اللہ علی جی کو حضور نے شانہ دسیاں کہ علی کو کی علی کی فقال یا رسول اللہ انا عبد اللہ کرے تسی پہنچ جاؤ میں قرآن دی آیت کی پڑھی سی ایتھے ہی میں جوڑنا سی قال إني عبد الله حضرت عیسیٰ نے بھی یہ کیا شانہ میاں بڑیاں نے میں مردے بھی زندہ کرنا کوڑے بھی شفا بھی دینا جو کوئی ہر بچا کے آئے ہو انہیں خبریں بھی دینا شان میری بڑی ہے عظمت میں تو رب نے بڑی دیتی ہے اور سن لاؤ انی عبد اللہ اونجی علی بھی فرماتے ہیں شانہ میں رب نے میرے آقا نے سجدے بڑیاں کیتیاں نے قال یا رسول اللہ انا عبد اللہ میں خدا نہیں جنہیں کہ شہری آخر نے علی پاک کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی اللہ کا بندہ انا عبد اللہ وفی قبضته فإن يعذبني فبذنبي وإن يتم لي الذي بشرتني به فالله أولى بي توجہ ہے اے پڑھے ہوئے ہیں حدیث شریف اے جے پڑھے ہوئے ہیں حدیث شریف
یہ سمجھے حال نے سوڑیا میرا سب کچھ خود قبضہ گزرا میں گزرنا فائیں عذبنی فبذنبی اگر وہ میرے عذاب ہے فبذنبی میرے گناہوں کی وجہ سے مولا علی بول رہے ہیں عاجزی انکساری اگر وہ میرے عذاب دے فبذنبی وَإِنْ يُتِمَّ لِيَ الَّذِي بَشَّرْتَنِي بِهِ سوڑیا جو کچھ کسی میں نے بشارت دیتی ہے اگر اس ساری شہروں میرے تو مکمل کر دے اللہ اولا دی میرا رب یہ دا کرم ہوئے گا یہ دا فضل ہوئے گا او میرے تے کرم کرم دا حق دار ہے او دا کرم ہوئے یہ کرم فرماوے سوڑیا دی مہربانی ہے یہ جو کچھ تسی دسیا ہے علی دی شان جو کچھ سب بیان ہوتی ہے میرے رب دی مہربانی اور اگے پھر سرکار کے جملے سن ارے روایت ہوتی نہیں ولا لڑا میرے آقا فرماتے ہیں راوی فرماتے ہیں پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل میں اتھیا اللہم اجل قلب یا اللہ علی دا دل چمکا دے یا اللہ علی دا دل چمکا دے علی دے دل جلا دا فرما دے وجعل نبیہو فاجعل ربيعه الإيمان يا الله إيمان علي بهار فقال الله قد فعلت به ذلك سوڑیا جو میں اپنی مرضی نہ دیتا وہ بھی دیتا جو تم علی واسطے منگیا میں وہ بھی دیتا میں سارا ثم إنه رفع إلي أنه سيخصه من البلاء بشيء لم يخص به أحدا من أصحابي فقلت يا رب أخي وصاحبي فقال إن هذا شيء قد سبق إنه مبتلى به میرے آقا فرماتے ہیں پھر میرے سامنے رکھیا گیا کہ علی پاک نے وہ جو آدم عائشہ سے ہونا نے وہ جو تکلیفاں بھی ہونا نے لم يخص به احدا من اصحابی یہ توجہ نہ سن لو یہ سارا خبریں مدینے والا پہلو ہی دے دیا ہے شان علی دی شان بھی ہے علی دا امتحان بھی ہے میرے آقا فرماتے ہیں علی دا وہ امتحان ہے جڑا میرے صحابہ وچوں کسے دا نہیں ہونا فرماتے ہیں میں رب دی بارگاہ چھڑ دیتا یا اللہ اے علی میرا ویر ہے میرا ساتھی ہے میرا بیلی ہے سونیا مالکا کی فرمانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے محبوبہ ایک گل کا فیصلہ ہو چکا ہے علی دی آزمائش ہونی ہے باقی جو منگے گا میں علی کو عطا فرماتا اتنا ٹائم ہو گیا پونے 2 گھنٹے ہو گئے ہوں بس آخری بات پیش کریں
توجہ ہے بھائی جی صاحب کوئی وہ سنانے انہوں نے ایک میرا ساٹھی پوری تقریر دے ان پاڑی ہو کیا بات ہے کابل حضرت ابھی لیلہ فرمانے نے کہا تھا بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنده نفر من صحابی فارسل الى النساء فلم يجد عند امرأة منهن شيئا وبينهم كذلك اذ هم بعلي کیا بات ہے شان علی تھی بولو سبحان اللہ حضرت ابو لیلہ فرماتے ہیں اسی سرکار سے بول بیٹھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سرکار نے بھیجا اپنی ازواج بلے کہ ازواج وچوں کسے کول بھی کھان اور کوئی شے نہیں یہ فقر اختیاری ہے امیر نو فخر دی اجازت نہیں فقیر نو فخر دی اجازت ہے امیر نو فخر دی اجازت نہیں کیونکہ میں بڑا امیر ہاں یہ کرے گا تو غرور تے تکبر ہے فقیر نو فخر دی اجازت ہے وہ کبے میں نو فخر ہے میں فقیر ہوں وہ کبے میں نو فخر ہے میں فقیر ہوں اور یار وہ تو کچھ بھی نہیں پھر تو آنا میں نو فخر ہے وہ پھر تو آگے تو تینوں پتہ نہیں میرے آقا نے فرمایا الفقر و فخری فقر میرا فخر ہے توجہ ہے اور وہ پیچھے ایمان نہ بیچی روٹی پیچھے عقیدہ نہ بیچی اے جہنم کبھی نہیں بھرتا اے جیدوں کبھی دکھیاں سا جائے ہر وچ کچھ نہ ہوئے سرکار دی زندگی دیکھ نہیں کل کائنات دا باج کو مختار ہے پر کئی دن فاتحہ میں گزر جاتے ہیں نہ زہرا پاک دے گھر کچھ کھانو نہ اسباق دے گھر کچھ کھانو نہ علی پاک دے بیڑے نہ صحاب دے گھر اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام یہ فقر اختیاری ہے مصطفیٰ کا فقر اختیاری ہے بلکہ حضور دعا کر دے یا اللہ میں کو مسکین سجدہ رکھی مسکین افکاری بخشنی فی سمرت المساکین یا اللہ تو حشر ہو گئے جدر مسکین ہو گئے محمد نو اوتر رکھی تو پیرے باہو جاندے ہیں چوندی جے مرنا ہوے ایک تو گریل مارکوں کی سمجھ ہو رابطیاں دے چلنے چلنا لے شاہوان ہوندے پلیٹ یہ اعلان کو دیر مدانیر یہ عقیدے بھیج دے جا رہے مال کیا بڑا نہیں پڑھنا کھیلے جانوں پر نہیں نہیں تو بابا باہو کی فرماندہ کیوں دے آئی جے مرنا ہو گئے تے بانگ
فقیراں رہیے